السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے 64 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اعبدوا اللہ فإذا هم فریقان یختصمون، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ سورۃ اعراف میں یہ قصہ صالح علیہ السلام کا قصہ پورا گزر چکا ہے۔ حضرت سلیمان اور بلقیس کے قصے کے بعد مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے صالح اور حضرت لوط کا قصہ اس تنبیہ کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ قریش کو ذرا عبرت ہو جائے، کہ قریش اس سے عبرت حاصل کریں کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا انجام تو یہ ہوتا ہے جو بلقیس کا ہوا، کہ دنیا کی بادشاہت بھی قائم رہی، انہوں نے اپنے نبی کی اتباع کی تو بلقیس کی بادشاہت بھی قائم رہی، اور آخرت جو تھی، عاقبت جو تھی، وہ بھی اس کی سدھر گئی۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں بلقیس کا قصہ پورا سنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، اس نے نبی کی اطاعت کی اور اسلام لے آئی، جس سے اس کی دنیا کی بادشاہت بھی قائم رہی اور اس کی آخرت بھی سدھر گئی۔ اور جو لوگ رسول سے مخالفت کرتے ہیں، جس طرح قریش نے مخالفت کی، نبی علیہ السلام کو کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے، ایسے لوگوں کا انجام، قریش کا انجام وہی ہوا جو سمود اور قوم لوط کا ہوا تھا۔ ملک شام کے سفر میں قوم لوط اور قوم سمود کی اجڑی ہوئی بستیاں اہل مکہ کو نظر آیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ صالح علیہ السلام اہل عرب کے انبیاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور یہاں خاص کر قریش کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہی یہاں پر قریش کو ڈانٹنا ہے اور ان کو ڈرانا ہے، اس لیے کہ حضرت صالح کے قصے سے یہاں کلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، اور سورۃ اعراف میں عام انبیاء صاحب شریعت کا ذکر ہے، اس واسطے وہاں حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ کلام کا شروع فرمایا ہے کہ حضرت نوح سب سے پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، سب سے پہلے نبی، شریعت جن کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حضرت ہود ہیں، اور ان کے بعد حضرت صالح ہیں، اور حضرت صالح کی امت نے جب حضرت صالح سے اونٹنی کا معجزہ مانگا اور ان کی خواہش کے مطابق وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، جو آپ سورۃ اعراف میں اور سورۃ ہود میں پڑھ چکی ہیں، کہ حضرت صالح نے اپنی امت کے لوگوں سے یہ فرما دیا تھا
کہ تم لوگ جس روز اس اونٹنی کو کسی طرح کی ایذا پہنچاؤ گے۔ جب ان کی قوم نے معجزہ مانگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی اور کہا کہ اس اونٹنی کو اب آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ اس اونٹنی کو چلتے پھرتے رہن دینا، چرتے چکتے رہن دینا، اور اس کو کوئی بھی نہ پکڑے، اس کو کوئی بھی ایذا بھی نہ دے، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ اگر تم اس اونٹنی کو کسی طرح کی بھی ایذا پہنچاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر جب اس قوم کے سرداروں کی اولاد میں سے 9 شخص جو بڑے بڑے سرداروں کی اولاد تھے، 9 شخص انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے حضرت صالح سے یہ کہنے لگے کہ وَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ تم نے تو کہا تھا کہ اونٹنی کی ایذا سے، یعنی جب اونٹنی کو تم تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب ہم نے تو اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں لاتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان کے اس سوال کا جواب، اس بات کا جواب حضرت صالح نے یہ دیا کہ جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے، فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، عذاب کی خواہش اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اس نصیحت سے حضرت صالح کی مراد یہ تھی کہ اونٹنی کے مار ڈالنے کے بعد بھی اگر ان کی توبہ استغفار سے اللہ رب العالمین اس عذاب کو ٹل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس عذاب کا ٹل جانا علم الہی میں قرار پا چکا ہو تو ان کے سر سے یہ بلا جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جب لوگوں نے عذاب کی خواہش سے حضرت صالح کو بہت تنگ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آخر میں فرما دیا کہ 3 روز کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، فرمایا کہ اس شہر میں 9 شخص ایسے تھے جنہوں نے آپس میں مل کر شرارت کی، فساد پھیلاتے تھے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ 3 روز کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر اس پر ان 9 شریر لوگوں نے یہ قصد کیا، یہ ارادہ کیا کہ رات کو جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں نماز کے لیے جائیں گے تو 3 دن سے پہلے ہی ان کو ہم شہید کر ڈالیں گے۔ جب آپ نے فرمایا 3 روز کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا تو انہوں نے بیٹھ کر 9 لوگوں نے، یعنی وہی سرداروں کے لڑکوں نے مل کر صلاح کی، مشورہ کیا کہ اس 3 دن کے آنے سے پہلے جب مسجد میں صالح علیہ السلام نماز کے لیے جائیں گے تو ہم ان کو شہید کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور اپنے اس ارادے کے پورا کرنے کے خیال سے مسجد کے پاس ایک غار تھا، اس میں تلواریں لے کر چھپ گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور انہوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور ان کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے۔ پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے، ان کے وارثوں سے، سلیمان علیہ السلام کے صالح علیہ السلام کی قوم سے، ان کے اہل سے، ان کے وارثوں سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہم بالکل سچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا اور یہ میٹنگ کی اور یہ مشورہ کیا۔ اب تلواریں لے کر وہ
مسجد کے پاس جو غار تھا اس میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر اسی غار کے پتھر ایسے برسائے کہ ان کے سر کچلے گئے۔ ایک پتھر آیا، غار کے منہ کو بند کر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی عذاب میں اسی غار کے اندر ہلاک کر دیا، اور ان کو گرفتار کر کے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور انہی پتھروں کے نیچے دب کر مر گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان نو کے نو کو اور ان کی سب قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی اجڑے اور ویران پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر اسی غار کے پتھر ایسے برسائے کہ ان کے سر کچلے گئے اور انہی پتھروں کے نیچے دب کر مر گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے فریب کرنا چاہا تھا، مگر اللہ کے حکم کے آگے ان کا فریب کچھ بھی نہیں چل سکا۔ یہ تو قوم صالح کے ان 9 شریر شخصوں کا حال ہوا جن کے مشورے سے اونٹنی ہلاک کی گئی تھی۔ باقی سمود کے سرکش لوگوں پر، باقی اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ اور چنگھاڑ کا عذاب بھیجا، جس کا ذکر سورۃ اعراف اور سورۃ الشعراء میں گزر چکا ہے۔ غرض سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کے جو مخالف لوگ 2 طرح کے تھے، ایک تو سرداروں کی اولاد جن میں 9 شخص تھے اور وہ بہت ہی شیطان اور شریر تھے، دوسرے ان 9 شخصوں کے بھی اور لوگ ساتھی تھے، اور الگ الگ ان دونوں فریقوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا، جس سے مطلب یہ ہے کہ وہ 9 شخص اور قوم بھر میں ان کی قوم میں جو ان کے ساتھی تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور 4000 کے قریب لوگ جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے وہی عذاب الہی سے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون، کیا تم شہوت زانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم تو نادان لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انہم اناس یتطہرون، پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اور پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش نازل فرمائی تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ قوم لوط کا
قصہ سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں بھی گزر چکا ہے، اور تفصیل کے ساتھ میں اس کی تفسیر بیان کر چکی ہوں، جس کا حاصل یہ کہ اس قوم نے عورتوں کو چھوڑ کر، لوط علیہ السلام کی قوم نے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدفعلی کرنے کی عادت بنائی ہوئی تھی، اور یہ دنیا میں ایک نئی اور نرالی عادت تھی کہ آدمی آدمی کے ساتھ اور عورت کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے کبھی بھی کسی قوم میں یہ عادت نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے ایک عرصے تک ان لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ بیہودہ فعلی ہے اور اس کا عذاب اللہ کی طرف سے تم پر آئے گا، مگر وہ نہیں مانے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ان کی زمین کے نیچے ڈالا، اور ڈال کر اس کو اپنے پر اٹھا کر اس بستی کو آسمان تک لے گئے، اور آسمان سے لے جا کر اس کو جبریل نے زمین پر پلٹ دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔ قوم سعود کے قصے میں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ تبوک کی لڑائی کے سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں گئے، لڑائی کرنے جا رہے تھے، جنگ کرنے، تو نبی علیہ السلام کا گزر اس قوم کی بستی پر ہوا، تو آپ نے اس کنویں کے علاوہ، جس سے وہ معجزے والی اونٹنی جو تھی وہ پانی پیتی تھی، ایک کنواں تھا، اس کو صرف اس اونٹنی کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہی صرف پانی پیے گی اور اس میں سے کوئی بھی اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائے۔ تو اس کنویں کے علاوہ اور دوسرے سارے کنووں میں سے پانی لینے کو یا کوئی بھی اس پانی سے کام کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو منع کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ بستی آنکھوں کے سامنے رہے، یعنی جب تک ہم اس بستی میں رہیں اور اس بستی کے اندر رہیں، تو ہم کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اب بھی اس طرح کا عذاب آتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ قوم لوط کے قصے میں بھی صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ قوم لوط نے عذاب سے پہلے لوط علیہ السلام کو یہاں تک تنگ کیا تھا کہ لوط اپنی تنہائی پر بہت ہی افسوس کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی قوم نے بہت ہی زیادہ ستایا تھا، اور اتنا ستایا تھا کہ وہ اکیلے تھے اور اپنے آپ پر بہت افسوس کیا کرتے تھے اپنی تنہائی کو یاد کر کے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا اصلی وطن ملک عراق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام کو آ گئے تھے، اور ملک شام کی الٹی ہوئی بستی صدوم میں بالکل تنہا تھے۔ اسی واسطے قوم کی زیادتی کے وقت اپنی تنہائی پر افسوس کرتے تھے۔ ان قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ مخالفوں کی ہلاکت اور رسول کی امن پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے کہ جنہوں نے آپ اس بستی میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، جنہوں نے آپ سے پہلے نبیوں کی مخالفت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اپنے رسولوں کو جیسے صالح، جیسے سمود، جیسے عاد، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی تھی۔ تو اس بات پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے، اور مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے کہ اس اللہ کی عبادت بہتر ہے، صرف اکیلے اللہ کی عبادت بہتر ہے، جس کو اس اللہ کی عبادت بہتر ہے جو اپنے نافرمانوں کو برباد کرنے اور فرما برداروں کے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، یا پھر ان پتھروں کی مورتوں کی تعظیم بہتر ہے، ان پتھروں کی مورتوں کو جن کو تم پوجتے ہو اور جن میں کسی طرح کی بھی کوئی قدرت نہیں ہے، کیا یہ بہتر ہیں اس اللہ کے سوا جو اللہ رب العالمین ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اپنے نافرمانوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ، یعنی سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی ذات پاک، صفات علیہ اور اسماء حسنہ سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر سلام بھیجیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ ان بندوں سے مرسلین و انبیاء کرام مراد ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں، اور یہ آیت کریمہ اس طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الصافات۔ سوری اور صدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب محمد ہیں، اللہ ان تمام سے راضی ہو، اور ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ان دونوں اقوال میں کوئی تصاد نہیں، کیونکہ اگر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہیں تو حضرات انبیاء کرام بالاولا ان بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ مشرکین کے اللہ کے ساتھ دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کے بارے میں استفہام انکار ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آسمان، زمین اور آسمان میں سورج، چاند، تارے، آسمان سے مے کا برسانا، بارش کا برسانا، زمین میں ندیاں، نالے اور بڑے بڑے دریا، انسان اور طرح طرح کے جانور، چرند پرند، باغ، کھیتی کے لیے پانی، یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیا کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں گھڑی گھڑی سوال کرتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ ساری نعمتیں گنوا کر بار بار سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس طرح کے آسمان پیدا کرنے کی قدرت ہے، زمین کے پیدا کرنے کی قدرت ہے، یا بارش کے لیے جو وقت مقرر ہے، اگر اس وقت مقررہ پر میں نہ برسے، بارش نہ آئے، تو سارے دنیا کے بادشاہ، امیر، غریب، پیر، فقیر، صالحین سب جمع ہو جائیں تو پانی کا ایک قطرہ برسانے کی کسی میں قدرت نہیں ہے۔ کیا کوئی برسا سکتا ہے؟ دیکھیے جب قحط سالی آتی ہے تو کتنی تنگی ہوتی ہے، کیا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بارش برسا سکے؟ چنانچہ مکہ کے قحط کے وقت، جب مکہ میں قحط پڑا تھا، یہ پچھلی تفسیر میں آپ سن چکی ہیں، اتنا قحط پڑا تھا کہ لوگ، جانور مرنے لگے تھے اور لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور کھانا وغیرہ ان کے لیے، کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ پتے چبانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مکہ کے قحط کے وقت ان مشرکین کو اس کا پورا تجربہ ہو چکا ہے۔ انسان یا حیوانات میں سے
اگر کوئی مر رہا ہو تو خدا کے سوا کوئی بھی اس کو زندہ نہیں کر سکتا اور بچا نہیں سکتا، جلا نہیں دے سکتا۔ نہ بیمار کو بے مرضی بغیر مرضی الہی کے کوئی تندرست کر سکتا ہے۔ یہ روز کی یہ باتیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے روز دیکھتے ہیں۔ اللہ کی مرضی جب تک نہیں ہوتی تو نہ دعا میں اثر باقی رہتا ہے اور نہ دوا میں حاصل کچھ ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اس قدرت سے دنیا میں جو بھی کچھ پیدا کیا ہے اس کا ذکر فرما کر اللہ رب العالمین نے دو مقصد اس ذکر سے اس کے مطلب سے دو مقصد نکالے ہیں۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت اور دوسرے حشر کا یقین۔ چنانچہ ان آیتوں میں اپنی قدرت سے پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چند چیزیں کہاں، بلکہ آسمان اور زمین، آسمان سے بارش برسانا اور پھر اس بارش سے کھیتی باڑی اور باغ اگانا، اللہ اکبر، طرح طرح کے پھل اور فروٹ اور کھیتیاں اگانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ یہ زمین ہل رہی تھی، میں نے اس کو ٹھہرایا اور اسی کے زمین کے اندر میں نے نہریں بنا دی، دریا بنا دیے، اور پھر اس زمین کو ٹکانے کے لیے میں نے پہاڑ بنا دیے، اور پھر اسی زمین کے اندر میں نے دریا بنا دیے، اور وہ بھی دو دریا بنائے، سبحان اللہ، ایک تو کھارا ہے اور دوسرا نمکین ہے، بیچ میں میں نے حاجز رکاوٹ پیدا کر دی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں گنوا کر فرما رہا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ پھر یہ فرمائے کہ ایک دفعہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ انسان سے انسان کو اللہ رب العالمین نے کیسے پیدا کیا، تم خود کس طرح سے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، کس جگہ سے نکلے اور کہاں سے اس دنیا میں تمہارا ظہور پذیر ہوا، اپنے آپ کو پیدا ہوا بھی اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ جو لوگ اس طرح کے یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی لوگ جو ہیں وہ دوبارہ پیدا ہونے پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں یا دوسری دفعہ پیدا ہونے میں شک کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، کیونکہ آنکھوں والا آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کا انکار یا اس میں شک نہیں کرتا۔ جو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور شک بھی نہیں کرتا۔ سورۃ نحل میں اپنی قدرت سے پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، اور سورۃ روم میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ حاصل کلام ان آیتوں کا یہ ہے کہ جب ان مشرک لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کو ان کی ہر طرح کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ یہ لوگ اوروں کو کیوں اور کس طرح سے شریک ٹھہراتے ہیں۔ علی ھذا القیاس دنیا میں ہر شخص کا تجربہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ ایک کام کو کر لیتا ہے تو پھر دوسری دفعہ اس کو اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ باوجود اس تجربے کے ایک دفعہ تمام دنیا کو آنکھوں سے دیکھ کر اسی طرح کے دوبارہ پیدا ہونے سے یہ لوگ کس صنعت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم کو نہیں زندہ کیا جائے گا، ہم نہیں اٹھیں گے۔ کس طرح سے دنیا کی اتنی نعمتوں کو دیکھ کر اور اتنے جہان کو دیکھ کر، پورے عالم کو دیکھ کر، اپنی پیدائش کو دیکھ کر پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہم نہیں پیدا کیے جائیں گے۔ اور جب ان کا وہ شرک و انکار خود ان کے تجربے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو پھر رسول جو ان کے وقت میں ان کے زمانے میں آئے ہیں ان کو سچا جاننے میں ان کو کیا تردد ہے۔ رسول وقت اور کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں جتنے بھی رسول آئے کیا کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے، یہی تو کہتے ہیں کہ خدا کو ایک مانو، آخرت کو حق جانو، اللہ اکبر، بس یہی کہتے تھے، آخرت کو حق جانو اور اللہ کو ایک مانو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے
تو کھیتی سے نفع اٹھانا انسان کی قدرت سے باہر ہے. بین البحرین حاجزا، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کا پانی بنایا ہے، مگر میٹھا پانی کھاری پانی سے نہیں ملتا. اسی طرح سے سمندر کا پانی میٹھی ندیوں کے پانی کو کھاری نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ، کھیتی اور زمین کی سب چیزیں ایک زمانے کے لوگوں کے قبضے سے نکال کر دوسرے زمانے کے لوگوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. مثلا خلافت بنی امیہ کے قبضے سے نکل کر عباسیہ کے قبضے میں کیسے آ گئی. جنگل میں پہاڑوں کی اور دریا میں تاروں کی علامتوں سے مسافروں کا رستے کا پتہ جو لگ جاتا ہے، یہ بھی قدرت الہی کا ایک نمونہ ہے. سبحان اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جتنی بھی ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، فرمایا کہ یہ سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہیں. جب یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آسمان سے بارش برس سکتی ہے، نہ ستارے نکل سکتے ہیں، نہ زمین کھیتی اگا سکتی ہے، تو پھر کوئی دوسرا اس کی تعظیم میں کس طرح سے شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. اسی مطلب کی تاکید کے لیے فرمایا کہ اس کے سوا مشرکوں کا کچھ اور دعویٰ ہے تو اس کی سند پیش کریں، اگر اور کوئی دلیل ہے تو اور دوسری دلیل پیش کریں. آگے ارشاد ربانی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. فرمایا بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی کون ہے کہ مجبور و مضطر اور لاچار و بے قرار جس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کون ہے جو تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ بلحجیم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ امام احمد نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے اور آپ اس سے دعا کریں تو آپ کی تکلیف کو دور فرما دے، اور اگر آپ کسی جنگل میں اپنی سواری کو کھو بیٹھیں اور اس سے دعا کریں تو آپ کی سواری آپ کو ملا دے، اور وہ کہ اگر آپ قحط سالی میں مبتلا ہوں اور اس سے دعا کریں تو وہ ہریالی و شادابی پیدا فرما دے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دو، نیکی میں کوتاہی نہ کرو، خواہ یہ نیکی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یا پانی پینے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو. اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک رکھو، اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں کے اوپر تک رکھو. تہبند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے اجتناب کرو، کیونکہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتا. یہ مردوں کے لیے، لیکن عورتیں اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر رکھیں. حافظ ابن عساکر نے فاطمہ بنت حسن ام احمد عجلیہ کے حالات میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک جنگ میں کافروں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو ایک مسلمان کا گھوڑا جو بہت تیز رفتار تھا میدان میں اڑ گیا. وہ مسلمان شخص سخی اور بہت نیک تھا. اس نے گھوڑے سے کہا کیا بات ہے، میں نے تو تجھے اسی طرح کے دن کے لیے، آج ہی کے دن کے لیے تیار کیا تھا. گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور گھوڑے کو زبان دی اور وہ بولا. اس نے کہا میں کوتاہی کیوں نہ کروں، آپ میرا چارہ سائسوں یعنی نوکروں کے حوالے
جانوروں کے نگرانوں کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ مجھ پر ظلم کرتے تھے، مجھے کھانے کو بہت کم دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تجھے اپنی نگرانی میں کھلایا کروں گا، اپنی گود میں کھانا کھلایا کروں گا۔ یہ سن کر گھوڑا اچھل پڑا اور گھوڑے کا مالک دشمنوں سے نجات پا گیا۔ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے وہ اور پھر تیز گھوڑا دوڑا کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان نیک بندے کا یہی رویہ رہا کہ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے گھوڑے کو اپنی نگرانی ہی میں کھلایا کرتے تھے، اپنی گود میں اس کی گھاس ڈال کر، اس کا کھانا ڈال کر اس کو کھلایا کرتے تھے، اور اس کا یہ معاملہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور لوگ اس کے پاس آنے لگے تاکہ یہ بات خود اس کی زبانی سنے، حتیٰ کہ لوگوں میں بات پھیلتی رومی بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کوشش کی کہ کسی طرح اس شخص کو اپنے ملک میں بلا لے، اپنے پاس بلا لے۔ اس نے ایک مرتد شخص کو اس کے پاس بھیجا، بہت بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بادشاہ کے پاس نہیں گئے اور اس آفر کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے ایک شخص سے مشورہ کیا، اور یہ شخص مسلمان نہیں تھا، مرتد شخص تھا، تو اس کو بھیجا ان کے پاس، اور اس نے وہاں پر جا کر دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ جب وہ اس کے پاس آیا اور ان کے پاس اس نے ایک صالح شخص کے پاس جب وہ رہنے لگ گیا، تو اس نے بظاہر یہ تاثر دیا کہ اب اس کی اور اس کی قوم کی اسلام کے بارے میں نیت بہت اچھی ہو گئی ہے، یعنی میں بھی اسلام لے آیا ہوں، میری قوم بھی اسلام لے آئی ہے۔ وہ ان کے پاس رہنے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنے اعتماد میں لے لیا۔ اس نے ایک صالح شخص کو اپنے اعتماد میں لے لیا، اور دونوں ایک دن باہر گھومنے کے لیے نکلے تو دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ شاہ روم کے بھیجے ہوئے اسی آدمی نے جو مرتد تھا اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس نے ان سے دوستی کر لی تھی دھوکہ کرنے کے لیے، اس نے شاہ روم کے بھیجے ہوئے آدمی خفیہ طور پر ایک شخص سے پروگرام طے کر رکھا تھا، یعنی شاہ روم کے ایک شخص سے اس نے خفیہ طور پر آپس میں مشورہ کر رکھا تھا کہ میں ساحل پر ان کو لے کر آؤں گا، تو وہ بھی وہاں پہنچ جائے تاکہ دونوں مل کر اس کو گرفتار کر لیں۔ جب دونوں نے اسے گھیرے میں لے لیا تاکہ اسے پکڑ کر گرفتار کر لیں اور بادشاہ روم کے پاس پہنچا دیں، تو اس نیک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص نے مجھے تیرے نام پر دھوکہ دیا ہے، لہذا تو جس طرح چاہے مجھے ان دونوں سے بچا لے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس کی اس دعا کے بعد 2 درندے رونما ہوئے، 2 درندے نمودار ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو پکڑ لیا، اور یہ شخص صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین مستر کی پریشان حال کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ دل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ فرمائے کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم فرمایا کہ زمین میں ایک ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی جانشین ہوگی۔
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کی تفصیل بیان کی ہے اس آیت کریمہ میں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یعنی کون ہے؟ جو ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو جانشین بناتا ہے. اگر وہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں پیدا فرما دیتا اور بعض کو بعض کی اولاد میں سے نہ بناتا، بلکہ سب کو اسی طرح پیدا فرما دیتا جس طرح اس نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. اگر وہ چاہتا تو بعض کو بعض کی اولاد میں سے تو بنا دیتا، لیکن کسی کو فوت ہی نہ کرتا اور بالآخر سب کو ایک ہی دفعہ فوت کر لیتا. اگر ایسی صورت ہوتی تو زمین تنگ ہو جاتی، لوگوں کی معیشت تنگ ہو جاتی، بعض سے نقصان اٹھاتے. لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ سب انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا فرمائے، پھر ان کی تعداد کو کثیر کر کے انہیں زمین میں پھیلا دے اور انہیں صدیوں کے بعد صدیوں اور امتوں کے بعد امتوں میں تقسیم فرما دے حتیٰ کہ مدت پوری ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر فرما رکھا ہے اور جیسے اس نے ایک ایک بندے کا شمار کر رکھا ہے. پھر ایک دن وہ قیامت برپا کرے گا اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق اچھا یا برا بدلہ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی لوگ ایسا بہت کم غور کرتے ہیں جو ان کی حق کی طرف رہنمائی کرے اور انہیں صراط مستقیم کی نشاندہی کرے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں پیدا کیے ہوئے نشانات کے ساتھ تمہاری رہنمائی فرماتا ہے. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے بارش سے پہلے خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے. یعنی اس بادل سے پہلے جس میں بارش ہوتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے قحط زدہ اور مایوس بندوں پر برساتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بہت ہی بلند اور بالا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور زمین سے برکتوں کو بارش برسا کر زمین سے برکتوں کو پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کے بابرکت پانی کو نازل فرماتا ہے، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں جاری کر دیتا ہے اور اس سے مختلف قسم کی فصلیں، پھل اور گلہائے رنگا رنگ پیدا فرماتا ہے. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، سورۃ طٰہٰ. خود بھی کھاؤ، اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ، جانوروں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ اور دوسرے قول کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے مشرکوں اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. اگر تم دیگر معبودوں کی عبادت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرو. اور معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے.